حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکان پر تشریف لائے اور ایک روٹی کے ٹکڑے کو پڑا ہوا دیکھا۔ آپ علیہ السلام نے وہ ٹکڑا اٹھایا، اس کو صاف کیا، پونچھا اور کھا لیا اور فرمایا کہ اے عائشہ اچھی چیز کا احترام کرو، یہ چیز یعنی روٹی جب کسی قوم سے باقی ہے تو لوٹ کر نہیں آئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں روحانی بک یوٹیوب چینل اور میں ہوں مفتی بلال احمد قادری۔ ہم میں سے کوئی بھی کسی کی محتاجی پسند نہیں کرتا اور نہ ہی کسی کا محتاج ہونا چاہتا ہے۔ ویسے تو ہم سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں جس نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی کہ انسان اگر اس کو گننا لگ جائے تو زندگی اس کی ختم ہو جائے تو اس کی نعمتیں ختم نہ ہوں، اور ہمیں ویسے بھی کسی بھی انسان کی محتاجی سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بارے میں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور صرف ہم سب کو اپنا محتاج بنائے۔ گزشتہ کچھ دن سے مجھے واٹس ایپ کے اوپر میسیجز آ رہے تھے، جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور اس کے اندر خاص کر رزق کے حوالے سے بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں، اور ہم نے اپنی بہت ساری ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں۔ آپ ہمارے چینل پہ وزٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز، وہاں آپ دیکھ سکیں گے اس کو۔ تو اس حوالے سے بہت سارے لوگوں نے میسیج کیا کہ مفتی صاحب ایسا کوئی آسان عمل بتائیں، ایسا وظیفہ بتائیں جس سے غربت کا خاتمہ ہو، تنگ دستی دور ہو اور ہمارے گھروں کے اندر برکتیں ہوں۔ تو اس لیے آج کی ویڈیو اسی عنوان سے ہے، غربت و تنگ دستی کا خاتمہ۔ تو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل روحانی بک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو مل سکے۔ یہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ جیسے ہی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے، اگر آپ نے بیل آئیکن کو پریس کیا تو فوری طور پر ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچ جائیں گی۔ غربت کے خاتمے کے لیے وسائل اور مال و دولت چاہیے، تو انشاءاللہ العزیز آج کی اس ویڈیو میں انتہائی آسان اور مختصر سا وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز اللہ پاک سے امید ہے کہ جو بھی شخص وہ ویڈیو وظیفہ پڑھے گا کرے گا، صرف ایک تسبیح کا وظیفہ ہے، کوئی بڑا چوڑا وظیفہ نہیں ہے، کوئی لمبے وظائف نہیں ہے۔ اور یہ بھی یہاں بتا دوں اگر بہت سارے لوگوں نے بہت سارے وظیفے کیے ہیں، آپ ایک دفعہ اس کو کر کے دیکھیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو امید کی کرن نظر آئے گی اور آپ کے گھر سے رزق روزی کی تنگی دور ہو جائے گی۔ اس کے بارے میں ایک عمل بتانے سے پہلے ایک چیز جو آپ علیہ السلام کی حدیث شریف کے اندر ہے کہ جو شخص یعنی جس گھر کے اندر سورت واقعہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں رزق کی تنگی نہیں ہوتی، اور اس کا وقت بھی ہے مغرب کی نماز کے بعد کا، جو مغرب کی نماز ہو اس کے فوراً بعد صورت واقعہ پڑھی جائے۔ یہ گھر کے اندر ایک آپ مکمل کریں، خاص کر گھر کی جو خواتین ہیں ان کو چاہیے اس کے اوپر سختی سے عمل کریں، اور جو بھی نماز پڑھے مغرب کی اس کا سب سے پہلا کام ہو کہ وہ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد صورت واقعہ کی تلاوت کرے، اس کے بعد اٹھیں۔ اس ضمن میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے گئے، اور وہ کافی علیل تھے، سخت بیمار تھے، تو عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب وہاں سے واپس آنے لگے تو کچھ اشرفیاں تھی تھیلی کے اندر، وہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رکھ دی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے، اور یہ یاد رکھیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیاں تھیں، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ بیمار ہیں، اس کی آپ کو ضرورت ہے، اور پیچھے آپ کی بیٹیاں بھی ہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تو جا رہا ہوں، یعنی میں تو دنیا سے جا رہا ہوں دنیا سے، تو پیچھے انہوں نے کہا کہ آپ کی بچیاں ان کی ضرورت کے لیے کام آ جائے گا، تو انہوں نے کہا کہ میری بچیوں کو اس کی ضرورت نہیں۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ یاد کرا دو، تو میں نے اپنی بچیوں کو سورۃ واقعہ یاد کرا دی ہے، جب تک اس کی تلاوت کرتی رہیں گی ان کو رزق روزی کی تنگی نہیں ہوگی۔ تو میری سب بچیوں کو الحمدللہ سورہ واقعہ یاد ہے، وہ پڑھتی رہیں گی تو رزق کا ان کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ یہ آپ لے جائیں اور اس کو جا کے دیں جس کو سورہ واقعہ یاد نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا کسی محتاج کو، کہا کہ سورہ واقعہ یاد نہیں ہے، یعنی کہ ان کے دل و دماغ کے اندر یہ چیز تھی کہ جو سورہ واقعہ کی تلاوت نہیں کرتا اس کے ہاں رزق و روزی کی تنگی ہو جاتی ہے۔ تو آپ دیکھ لیں ابھی میرے کتنے ویورز ہیں یہاں پہ،
اور آپ خود اپنا محاسبہ کریں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو سورہ واقعہ کی تلاوت کرتے ہیں مغرب کی نماز کے بعد۔ تو چلتے ہیں آج ہم اپنے ویڈیو کی طرف۔ جو ہمارا وظیفہ ہے وہ وظیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، اور فرماتے ہیں کہ جو شخص 100 مرتبہ روزانہ یہ کلمہ پڑھے گا تو انشاءاللہ العزیز اللہ کے حکم سے فقر و فاقہ سے اس کو امان ہوگا، اور وحشت سے قبر سے بھی نجات پائے گا۔ یعنی دونوں چیزیں ہیں۔ اب دیکھیں دونوں چیزیں، دنیا کے اندر سب سے مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ فقر و فاقہ کا، اور مرنے کے بعد سب سے زیادہ مسئلہ قبر کا، کیونکہ قبر یہ پہلی منزل ہے۔ اگر اس میں جو شخص کامیاب ہو گیا تو وہ ساری اپنی آگے کی زندگی میں کامیاب ہو جائے گا۔ یہاں کوئی پکڑا گیا تو اللہ تعالیٰ ہی اس کو بخش سکتے ہیں۔ تو یہی بات تھی کہ فرمایا کہ 2 مسئلے اس کے حل ہو جائیں گے اس چھوٹے سے وظیفے سے، یعنی صرف 100 مرتبہ پڑھنا، آپ دن میں کسی بھی وقت پڑھیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ وظائف کے اندر پڑھنے میں سب سے جو بہترین وقت ہوتا ہے وہ فجر کے بعد کا وقت ہے اور مغرب کے بعد کا وقت ہے، ٹھیک ہے؟ فجر کی نماز کے بعد سے لے کے جو اشراق تک کا وقت ہوتا ہے، اور مغرب سے عشاء کا وقت، یہ بہترین وقتوں میں سے وقت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اب دیکھ لیں سورہ واقعہ وہ بھی مغرب کی نماز سے، تو یہ آپ پڑھیں۔ اور ان سب وقتوں میں سے سب سے بہترین اور اعلیٰ وقت ہوتا ہے تہجد کا وقت۔ اس میں سے ہم بہت سارے لوگ سستی کرتے ہیں، تقریباً 90% بہت سارے اللہ والے ہیں جو اٹھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، جن کی وجہ سے آج ان کی برکت سے ہمیں بھی سب کچھ مل رہا ہے۔ تو لیکن وہ وقت سب کے لیے مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے بتایا جاتا ہے کہ فجر سے لے کے اشراق کا جو وقت ہوتا ہے اس تک، اور مغرب سے عشاء تک یہ آپ 100 مرتبہ اس کو پڑھیں ایک تسبیح کے اوپر۔ اور انشاءاللہ العزیز دیکھیے کہ آپ کے گھر میں غیبی طور پہ کیسے برکت ہوتی ہے، اور غیبی انشاءاللہ رزق ہوگا، اور بے حساب رزق ہوگا، ٹھیک ہے؟ وہ وظیفہ کیا ہے؟ وظیفہ ابھی آپ کی اسکرین پہ بھی آ رہا ہے تاکہ آپ کو پڑھنے کے لیے آسانی ہو، بالکل آسان ہے۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، ٹھیک ہے؟ یہ اسکرین پہ آپ کی آ رہا ہے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ شروع آخر میں آپ دروشی پڑھیں، طاقتات کے اندر جتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، جتنا گول ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، تو 1 3 5 جتنی دفعہ آپ دروشی پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ 100 دانوں کی جو ایک تسبیح ہوتی ہے یہ آپ نے پڑھنا ہے، اور ایک دانے میں لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، یہ ایک ہو گیا۔ اس طرح 100 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس پہ تھوڑی سی دوام کریں، تھوڑا سا اس کو ہمیشگی اس پہ اختیار کریں، کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے، 5 منٹ بھی آپ کے نہیں لگیں گے۔ تو اگر اس کی وجہ سے ہمارے 24 گھنٹے کے مسائل حل ہوں تو یہ 5 منٹ کا سودا مہنگا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ العزیز کو کریں گے، اور میں نے بہت سارے اس سے پہلے لوگوں کو دیا ہے۔ اب جب یہ مسائل پیدا ہوئے، ابھی جیسے کہ حالات بھی چاہ رہے ہیں، ملکی حالات بھی، اور بہت سارے لوگ رزق روزی کے حوالے سے تنگ ہو رہے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز یہ شروع کر دیں۔ دیکھیے کہ غیبانہ طور کے اندر، جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، ٹھیک ہے؟ اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ ہم ان کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے کہ ان کو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ بھی ہمارے گھروں میں اور سب کے گھروں میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ وظیفہ آپ شروع کریں، اور انشاءاللہ برکتیں اور یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کا مقدر ہوں گی۔ تو یہ تھی آج ایک چھوٹی سی ویڈیو جس کے اندر ہم نے آپ کو اس چیز کے بارے میں بتلا دیا۔ اس حوالے سے آپ کا بھی کوئی سوال ہو یا کچھ جاننا چاہتے ہو تو ہمارا واٹس ایپ کا نمبر آ رہا ہے، اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں، یا ویڈیو کے نیچے کمنٹس کر سکتے ہیں۔ جو بھی مسئلہ ہو انشاءاللہ العزیز آپ کو قرآن و سنت کے مطابق شافی جواب دیا جائے گا۔ تو انشاءاللہ العزیز اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، اس کو شیئر کریں اپنے دوست احباب کے ساتھ، جو لوگ بھی اس کے اندر شامل ہیں، جو کرتا رہے گا آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوتا رہے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں اور نئی ویڈیو سے باخبر رہیں۔